بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا رب العالمین اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ ہماری ایک اسلامی بہن نے انسانی بالوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ کیا انسانی بال خریدے یا بیچے جا سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو وجود عطا کیا ہے، سر کے آفاقی بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک رب العالمین نے جتنے بھی اعضاء انسانوں کو عطا کیے ہیں، انہیں بطور امانت عطا کیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ امانت تو رب العالمین کی ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیعت فرمائی ہے۔ تو اس لیے فقہا نے اس کے بارے میں صراحت کی ہے کہ انسانی اعضاء نہ بیچے جا سکتے ہیں نہ خریدے جا سکتے۔ ان کو بیچنا بھی گناہ ہے اور ان کو خریدنا بھی گناہ ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کی تعلیمات پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم نظر ثانی کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت اور وقار عطا فرمائی ہے، اس عزت اور وقار کے پیش نظر، انسانی تعظیم کے پیش نظر، انسان کے کسی بھی وجود کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ فقہاء اسلام نے بھی اسی بات کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے، جیسا کہ فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شعر الانسان کے عنوان کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں ای لا یجوز الانتفاع به، کہ انسان کے کسی بھی عضو، یہاں پر چونکہ بالوں کا ذکر ہے تو فرمایا کہ انسان کے بالوں سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بحر الرائق کے اندر ہے شعر الانسان والانتفاع به، ای لم یجز بیعہ والانتفاع به، کہ انسانی بالوں سے فائدہ حاصل کرنا اور اس کی بیع یعنی بیچنا اور اسے خریدنا بالکل جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اس سے فائدہ حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کے یا کسی مرد کے بالوں کو اتار لیا جائے اور ان کی چٹیاں بنا لی جائے، کوئی شخص مرد ہو یا عورت پھر اسے اپنے بالوں کے اندر شامل کر لے یا اس سے کوئی اور فائدہ اٹھائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی نے بہار شریعت کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا کلام فرمایا ہے کہ خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح کے مرد اور عورتیں وگ لگاتے ہیں، تو یہ انسانی بالوں سے بنے ہوئی جو وگ ہے اسے استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے کو قبر کے اندر قبلہ شریف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اے علی، تم چاہو تو جا کر ان قبروں کو کھود ڈالو اور دیکھو گے تم کہ ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوں گے، حالانکہ ان کے ورثاء نے جب ان کو دفن کیا تھا تو ان کے چہرے قبلے کی طرف تھے۔ ان 7 اشخاص کے اندر ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی انسانوں کو بیچنے والا اور انسانوں کو خریدنے والا۔ اور اسی سے علماء نے کہا کہ جس طرح انسان پورے کا پورا انسان چونکہ اس کا وجود تعظیم کے لائق ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں معظم اور مکرم ہے، اشرف المخلوقات ہے، جس طرح پورے انسان کو بیچنا جائز نہیں ہے اور اسے خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کے اعضاء کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے، خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔
ہماری گلی کوچوں میں آج کل جو پھیری لگانے والے احباب ہیں، بالخصوص میری ان سے التماس ہے اور اپنی اسلامی بہنوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے بالوں کی حفاظت کریں، اور انہیں جب کنگھی وغیرہ سے جب وہ اتر جائیں تو انہیں ایسے ہی بالکل ضائع نہ کر دیں، انہیں ڈسٹ بین میں پھینک نہ دیں اور انہیں کچرے کے اندر نہ ڈال دیا کریں، بلکہ کوشش کریں کہ کچی زمین ہو تو وہ جو بال اتر جاتے ہیں یا کسی وجہ سے کاٹ لیے جاتے ہیں تو ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، اور اگر زمین کے اندر دفن نہیں کرتی، زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسانی اعضاء میں سے ایک عضو ہے، اور چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہی کی طرف اسے لوٹنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو اس لیے اعضاء جو اسی طرح ناخن ہے یا اسی طرح بال ہیں جو انسان ان کو اتار دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو انہیں جسم کا حصہ سمجھتے ہوئے مٹی کے اندر دفن کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کم از کم یہ ضرور کریں کہ اپنے پورے بال اور سلامت بالوں کو وہ نہ پھینکا کریں کچرے اور کوڑا کرکٹ کے اندر، بلکہ انہیں پیس کر لیا جائے اور انہیں کاٹ لیا جائے، اور پھر ان کو اگر ضائع کرنا چاہیں تو پھر اس صورت کے اندر ان کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ التماس ہے، خلاق لم یزل ہمیں دین متین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔